صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کیسی تھی، یا امام حسن سے صحابہ کرام کی محبت کیسی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب بہت ہی خوبصورت سوال ہے جی، اور اس بات کی آج ضرورت ہے کہ یہ بات بتائی جائے کہ یہ آپس میں نفرتیں کرنے والے توجہ چاہوں گا، نہیں ذرا توجہ رکھیے گا، علم کی محفل ہے۔ یہ آپس میں اختلاف کرنے والے، مخالفت کرنے والے، بغض رکھنے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کی تربیت کرنے والے خود مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان تو اللہ۔ جن کے دل کو حضور نے پاک فرما دیا ہو وہ دنیا کے لیے آپس میں جھگڑتے ہی نہیں ہیں، وہ آپس میں بس محبت ہی محبت فرماتے ہیں۔ رحماء بینہم، خود قرآن ارشاد فرما رہا ہے۔ اب ان کی آپس میں محبت کیسی تھی، میں دو واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، وہ کتنی پیاری تھی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اپنی کتاب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے، جی، یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے پاس جاتے تھے۔ وہ جاتے تھے اور آج کے لوگ روک رہے ہیں، اللہ خود اب غور کریں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ جاتے جی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہوتے اور آپ کو دیکھ لیتے، اللہ، آپ فوراً اٹھ جاتے، سبحان اور اٹھنے کے بعد آپ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے، آپ انہیں اپنی مسند پر بٹھاتے سبحان اللہ، اور خود آپ بالکل ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے، اللہ، اور آپ بس صرف امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرتے رہتے، آپ ان کے حسن و جمال ہی کو دیکھتے رہتے۔ واہ واہ واہ، کوئی آپ سے یہ عرض کرتا کہ اے امیر المؤمنین، اے حضرت امیر معاویہ، آپ امیر المؤمنین ہیں، جی، آپ کا یہ عمل سمجھ نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی ہے، میں نے مصطفیٰ کریم کی زیارت کی ہے، میں انہیں اس لیے اوپر بٹھاتا ہوں کہ یہ ہو بہو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے لگتے ہیں، سبحان اللہ، بس میں انہیں اپنی مسند پر بٹھا کر ان کی زیارت کرتا ہوں اور ان کے چہرے میں مصطفیٰ کریم کی زیارت کرتا ہوں۔ یہ کیسی محبت اور کیسا پیار ہے۔ واہ واہ واہ، اور پھر اگر آپ آگے کی طرف جائیں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ آپس میں دونوں کی محبت کیسی، اس میں دونوں کا جواب آ جائے گا۔ بہت اچھے، یہ اتنا پیارا اور خوبصورت واقعہ ہے، اسے ہم تو اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہی ہیں، غیروں نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہوا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اور یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ آپ نے 500 کے بجائے 1000 درہم دے دیے، یہ دوسری بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو آپ کی بارگاہ میں مال غنیمت کو لایا گیا، مال غنیمت بچھا دیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور سیدی، مال غنیمت آیا ہے، آپ چلیں اپنے لیے بھی رکھ لیں اور خود تقسیم بھی فرما دیں۔ تو اب آپ جب وہاں پہنچے تو آپ مال غنیمت میں سے کچھ حصہ اٹھا کر کسی کو تلاش کر رہے تھے۔ جیسے عمومی طور پر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھر میں دعوت وغیرہ ہوتی ہے تو کھانا نکال کر پہلے ہم یا تو سادات کے لیے یا مسجد کے امام یا علماء مفتیان کرام کے لیے دیتے ہیں تاکہ ہماری اس کھانے میں ان کی وجہ سے برکت آ جائے۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ، تو اب یہ اٹھا کر کسی کو تلاش کر رہے تھے کہ کوئی ہے کہ جس سے آغاز کیا جائے، تو آپ کی نظر پڑی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر، آپ نے اٹھایا، انہیں بلایا اور سب سے پہلے انہیں عطا فرمایا۔ واہ 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 واہ، پھر آپ نے اٹھایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہیں عطا فرمایا۔ پھر اپنے غلام سے کہا کہ ایک ایک کر کے اب سب کو بلاتے جاؤ اور بانٹتے جاؤ۔ اب آپ خود اپنی جگہ پر تشریف لے گئے۔ جب سارا مال تقسیم ہو گیا تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں ابا جان 22 لاکھ یا 32 لاکھ مربع میل پر حکومت آپ کی ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، تو شہزادہ تو میں ہوا نا، شہزادہ میں ہوا تو پھر آغاز بھی مجھ سے ہونا چاہیے تھا، آپ نے یہ کیا کیا کہ آغاز آپ نے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا؟ اچھا میں یہاں پر ایک وضاحت کر دوں، یہ جو سوال ہوا ہے نا، سوال سے مراد حسد نہیں ہے جی، اس سوال سے مراد یہ ہے کہ وہ اندر کی بات کیا ہے، وہ راز کیا ہے، کیونکہ باپ
اپنے بیٹے سے تو ہر راز بیان کر ہی دیتا ہے نا. اب وہ راز کیا ہے یہ جاننا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی نا کہ ابا جان یہ کیا آپ نے کیا کہ مال کی ابتدا آپ نے مجھ سے نہیں کی بلکہ آپ نے ابتدا کی تو امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی. آپ نے بڑا ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اے ابن عمر، اے عبداللہ، جانتا ہے ان کے نانا کون ہے؟ اللہ. جانتا ہے ان کے بابا کون ہے؟ فرمایا تو چاہتا ہے نا کہ مال کی ابتدا تجھ سے کی جائے تو پھر میری ایک شرط ہے. عرض کی حضور کیا شرط ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ لا ان جیسا نانا، اللہ. لا ان جیسا بابا. جب تو ان جیسا نانا لائے گا، ان جیسا بابا لائے گا تو مال کی ابتدا پھر میں تجھ سے کیا کروں گا. اللہ اکبر. اب یہاں سے تو یہ محبت کا انداز صحابہ کرام کا اہل بیت سے. اب جب آپ یہ بیان فرما رہے تھے تو قریب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے. اللہ. آپ نے جب یہ بات سنی نا تو آپ خوش ہوئے، دوڑتے ہوئے اپنے بابا جان مولا کائنات شیر خدا علی جل مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں ابا جان آج تو چچا عمر نے دل ہی خوش کر دیا. اللہ. آج تو دل ہی خوش کر دیا. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی ابا جان ہوا یہ ہے کہ مال کی ابتدا ہم سے کی اور جب ان کے بچے نے پوچھا تو کہا کہ ان کے نانا مصطفیٰ کریم ہے اور بابا مولا علی ہے، اس لیے میں مال کی ابتدا ان سے کرتا ہوں. مولا علی نے فرمایا اچھا اللہ. عمر نے ایسا کہا ہے تو پھر ہم بھی خوش ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. جب یہ کسی سے خوش ہو جائیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خوش کرنے والوں کو خوش نہ کریں. اور آج یہاں ہم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو باپ اپنے بچے کا تذکرہ سن کر تو خوش ہوتا ہی ہے، اور باپ ہو مولا علی جیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ کتنے خوش ہو رہے ہوں گے اور نجف معلا سے ہماری طرف توجہ بھی فرما رہے ہوں گے اور کرم بھی ہو رہا ہوگا. اب دیکھیں مولا علی نے فرمایا یہ بات ہے تو پھر ہم بھی خوش کرتے ہیں. اب وہ خوش کس طرح کیا؟ فرمایا جاؤ جا کر عمر کو یہ روایت بیان کر کے آؤ. اب وہ روایت کیا ہے؟ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر کہتے ہیں چچا عمر آپ نے ہمیں خوش کیا ہے تو ہم آپ کو خوش کرنے آئے ہیں. سبحان اللہ. تو فرمایا خوش کیسے کرو گے؟ کہا دنیا کے مال سے تو آپ خوش ہونے والے ہیں نہیں. اللہ. تو آپ کی بارے میں جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا تھا آج وہ بتا کر آپ کو خوش کرنا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. پھر بتاؤ جلدی وہ بات کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ میں ہمارے بابا مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل نے عرض کی اور جبرائیل سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا. وہ بات کیا ہے؟ انا عمر سراج اہل الجنہ. فرمایا عمر کو معمولی نہ سمجھنا، عمر اہل جنت کا چراغ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب یہ معاملہ ہوا نا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے حسن پھر ایک کام کرو نا، جاؤ ذرا اس لکھوا کر بھی آ جاؤ. واہ واہ. اب کچھ نادان لوگ کہتے ہیں کہ یہاں فاروق اعظم کو اپنی بخشش پر شک تھا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی اس لیے لکھوایا. میں کہتا ہوں ایسی بات نہیں. ان کی بخشش کیسی ہوگی، قبر میں معاملات کیا ہوں گے، یہ سارے معاملے حضور نے پہلے ہی بتا دیے ہیں. واہ واہ واہ. یہ کیوں لکھوایا؟ یہ لکھوایا اس لیے کہ قیامت تک آنے والوں کو پتا چل جائے کہ علی جو ہم سے کہتے ہیں نا ہم انہیں اپنے دل کے قریب سن کر بھی رکھتے ہیں اور لکھوا کر بھی رکھتے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یہ ان کی آپس کی محبتیں ہیں. کیا کہنے علامہ صاحب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک